اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کسی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے پلیز وہ کیمرہ بند کر لیجئے. چلیے تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 24 آف سورہ نساء اینڈ ٹوڈے انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود آیا نمبر 25 آف سورہ نساء. ہمارے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم یوسف خان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. جو لوگ جنازے پہ نہیں جا سکے تو ان لوگوں کی طرف سے بھی ہم مل کے ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے, یوسف خان کی, ان کے ماں باپ کو صبر دے, ان کی پوری فیملی کو صبر دے اور ان سب کو صبر کا اجر دے. بہت مشکل ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے ایسے وقت میں کسی کو صبر کی تلقین بھی کرنا بہت مشکل ہے. اٹ از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹرائل کہ کسی کا 25 سال کا جوان بیٹا فرسٹ بورن جو ہے وہ آن کی آن میں, جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ بیمار ہیں اور یہ جانے والے ہیں یا ڈاکٹر نے کچھ کہا ہے, لیکن جو اچانک ایک دم سے ہو جاتا ہے نا کہ صبح سحری بھی کی, فجر بھی پڑھی, فجر کی نماز بھی پڑھی اور اس کے بعد جا کے اور within an hour پتہ چلتا ہے کہ he is already drowned in the jacuzzi which is like it's بہت مشکل ہے اس کو سمجھنا بھی اور اس کو ڈائجسٹ کرنا بھی اور پھر اس کے بعد اس پہ صبر کرنا بھی. لیکن اس دن اس کی لکھی ہوئی تھی, اس جگہ پہ لکھی ہوئی تھی اور اس دن لکھی ہوئی تھی, اس وقت لکھی ہوئی تھی, تو وہ آ گئی. فیملی ماشاءاللہ بڑی ہمت میں ہے, بڑی کوشش کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو بھی مزید آزمائشوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. ساری دعائیں ان کے لیے. اسٹارٹ کرتے ہیں آیا نمبر 25. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات واللہ عالم بإیمانکم بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. بہت لمبی آیت ہے. اگین انشاءاللہ تعالیٰ توڑ کے ہم اس آیت کو پڑھیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, وَمَن کیا چیز ہے, ایک اسم الشرط آ گیا. وَمَن اینڈ ہو ایور, اور جو کوئی. وَمَن لَمْ اینڈ ہو ایور. آج مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ میں انگلش والے کو ذرا 2 دفعہ ریپیٹ کروں تو میں 2 دفعہ ریپیٹ کروں گی. وَمَن اینڈ ہو ایور, اور اردو میں اور جو کوئی. لم یستطع, لم یستطع کا مطلب ہے is not able to. یستطع آپ سب کو معلوم ہے, استطاع یستطیع استطاعتن, استطاع یستطیع استطاعتن کون سا فارم ہے, فارم 10. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے کہ جو استطاعت, اردو میں بھی ہم کہتے ہیں استطاعت, whoever is not able to, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا تھے, تو واو عین, تو واو عین. تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ whoever is not able to, جو استطاعت نہیں رکھتا ہے, منکم among you, طولن, طولن کا مطلب ہے کہ مالی لحاظ سے, مالی لحاظ سے, تا واو لام, مالی لحاظ سے کوئی استطاعت نہیں رکھتا ہے, who is not able to, who cannot afford to. کیا چیز نہیں کر سکتا ہے, ان ینکح المحصنات المؤمنات. ان کا مطلب ہے that, ینکحا that he marries, نہ کہا نون کہا تو that he marries کہ وہ نکاح کرے. نہ کہا ینکحو نکاحن, کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں, نہ کہا ینکحو نکاحن فارم 4 ہے. that he marries محصنات المؤمنات. محصنات ابھی ہم نے پہلے کر بھی لیا, مؤمنات بھی کافی ڈیٹیل میں کیا ہے. اس سے پہلی جو آیت تھی محصنات, پوری محصنات پہ تھی, یعنی کوئی بلیونگ وومن ہے مومنات, لیکن ساتھ ساتھ وہ فری بھی ہے, وہ چیسٹ بھی ہے. محصنات کا مطلب وہ چیز ہے, وہ حسن میں ہے, وہ پروٹیکٹڈ ہے, اور مؤمنات یعنی وہ بلیونگ ہے. that he marries a free and chaste believing woman. that he marries a free and chaste
believing woman. उर्दू में बताती हूँ, और जो कोई इस्तिताअत ना रखे आप में से माली लिहाज से, या जिसको इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो निकाह कर सके, मुहसनातिल मुमिनात, आजाद औरतों से जो ईमान वालियां हैं, यानी ईमान वाली औरतों से जो आजाद हैं, उनके साथ अगर उसके पास इतने पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो उसके साथ शादी करे, मिनकुम आप में से, तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं, जवाब शर्त अल्लाह बता रहे हैं, फ मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, फ देन मा मलकत ऐमानुकुम, यानी जो आपके राइट हैंड्स पजेस करते हैं, मा मलकत व्हाट पजेस ऐमानुकुम योर राइट हैंड्स, फमिन मा मलकत देन फ्रॉम का मतलब ये किस चीज का, देन फ्रॉम व्हाट, देन मैरी, लिखा हुआ नहीं है मैरी, लेकिन लिखा हुआ है ना ऊपर के जो निकाह नहीं कर सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, देन मैरी, आप इसको ब्रैकेट्स में डाल दें, मा मलकत ऐमानुकुम व्हाट possess your right hands, min fatayatikum, min यानी from या of, fatayatikum, fatayat क्या चीज है, फतातुन इसका सिंगुलर है, आपको पता है फतातुन का मतलब है, इसके रूट लेटर्स हैं फताया यानी कि लड़की, कोई लड़की जो अपनी बांदियों में से, किस बांदियों में से, जो आपके स्लेव गर्ल्स हैं, मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, लेकिन वो मुमिनात भी हों, ठीक है। अभी हम तफसीर में जाते हैं, सारी शर्तें हम दोबारा से रिपीट करते हैं। देन मैरी फ्रॉम व्हाट पजेस योर राइट हैंड्स ऑफ योर मिन फतयातिकुम ऑफ योर स्लेव गर्ल्स अल मुमिनात बिलीवर्स, देन मैरी फ्रॉम व्हाट पजेस योर राइट हैंड्स of या from your slave girls believers, those who are believers, तो फिर उनसे जिनका मालिक बने हैं आप, आपके दाएं हाथ आपके जिनके मालिक बने, ये एक फ्रेज की तरह यूज होता है, आपको पता है स्लेव गर्ल्स के लिए यूज होता है या स्लेव्स के लिए, तो फिर उनसे आप निकाह करें जिनके मालिक बने बैठे हैं आप, आपके दाएं हाथ, आपकी बांदियों में से, फतयातिकुम आपकी बांदियों में से, और फिर अलमुमिनात यानी ईमान वालियां। समझ में आ गई कि अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप किसी फ्री आजाद चेस्ट औरत से शादी करें और जो कि मोमिन है, तो उसके बदले आप फिर किसी स्लेव गर्ल से शादी करें जो कि मोमिन है। अगेन वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बादुकुम मिन बाद, and wallahu and Allah alamu, Allah knows best, ठीक है, इसम तफदील है, Allah knows best biimanikum, Allah knows best biimanikum about your iman, about your faith, इंग्लिश में faith, और फिर अल्लाह कहते हैं बादुकुम मिन बाद, बादुकुम some of you are from some others, ये तो कई दफा आप कर चुके हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर उर्दू में है, और अल्लाह ज्यादा जानने वाला है आपके ईमान को, और अल्लाह ज्यादा जानने वाला आपके ईमान को, आपके बाज में से हैं, आप में से कोई बाज दूसरे में से हैं, मतलब यू आर ऑल रिलेटेड, आप एक दूसरे में से हैं, एक दूसरे में से हैं या बाज में से हैं, आप लोग सब, चाहे वो स्लेव गर्ल हो चाहे वो कुछ भी हो। कहाँ से मिलते हैं सब, आदम अलैहिस्सलाम से सब मिलके एक ही हो जाते हैं। फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना, फनकिहु फेलुल अमर है, तो फिर आप मैरी करें, देन यू मैरी, फनकिहुहुन्ना देन मैरी, हुन्ना यानी दोज वुमेन, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, बिइज़्नि with the permission of अहलिहिन्ना, of their family, यानी you marry those women with the permission, वो slave girl है लेकिन marry with the permission of their family। अच्छा देखें, मास्टर का लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, अह लिखा है, आगे हम तफसीर में देखते हैं। तो इसका उर्दू में है, तो आप निकाह करें उन औरतों से इजाजत से, उनकी फैमिली, उनके घर वालों की इजाजत से, अहलिहिन्ना उनके घर वालों की इजाजत से आप उनसे निकाह करें। व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, ये आप कई दफा पढ़ चुके हैं, व आतुहुन्ना एंड यू गिव टू दोज वुमेन, आतुहुन्ना and you give to those women उजूरहुन्ना their डावर, ये उजूर क्या चीज है, उनका अजर, उनका जो डावर होता है, उनकी जो मेहर होती है, ठीक है ना, ये मेहर का लफ्ज है, लेकिन कभी कुछ मेहर के लिए यूज होता है, कभी कुछ, उजूरहुन्ना आप उनको उनका अजर दें, आप उन औरतों को उनका मेहर दें, बिल मारूफ,
بالमारूफ in a fair manner, यानी which is a recognized fair manner. सबको पता होना चाहिए कि ये fair manner है, इस तरह से दिया जाता है दस्तूर के मुताबिक. And you give to those women their dower in a fair manner, और आप दें उन औरतों को उनके महर मारूफ तरीके से दस्तूर के मुताबिक. मुहसनातिन गैर मुसाफिहात. मुहसनातिन यानी क्या होनी चाहिए वो औरतें जो स्लेव गर्ल्स हैं, दे शुड बी चेस्ट. वही जो फ्री औरत के लिए लफ्ज यूज किया गया वही इस वक्त स्लेव गर्ल के लिए. देखिए आयतें बहुत मिलती जुलती हैं. 24 जो हमने किया था, अब ये 25 है. तो मुहसनातिन, दे शुड बी चेस्ट, गैर मुसाफिहात, एंड दे शुड नॉट बी इमोरल, इनडिसेंट और लस्टफुल. इमोरल, इनडिसेंट और लस्टफुल. ठीक है. और फिर आगे क्या है, वला मुत्तखिजाती अखदान, एंड नॉट दोज हु, यानी कौन से ना, मुत्तखिजात, हु टेक, अत्तखजा यत्तखिजू, जो हु टेक अखदान, हु टेक सीक्रेट लवर्स या बॉयफ्रेंड्स. यानी ये जो आपके स्लेव वाले हैं, इसके रूट लेटर्स क्या, खा दाल नून. अखदान शायद पहले हम पढ़ा था, मैंने अभी फिर से रिपीट हो गया. अखदान जो कि फ्री वेमेन के लिए आया था, वही स्लेव वेमेन के लिए भी आया है कि जब आप उनसे शादी करें तो आप ऐसी से शादी करें कि आप जब शादी कर रहे हैं तो वो मुहसनात हो, वो चेस्ट हो, और वो गैर मुसाफिहात हो, यानी कि वो इमोरल नहीं हो, इनडिसेंट नहीं हो, उनका कैरेक्टर सही हो, और वो वला मुत्तखिजाती अखदान यानी कि वो सीक्रेट लवर्स या बॉयफ्रेंड्स ना रखते हो. उर्दू में आप कहेंगे वो पाक दामन औरतें. मुहसनात के लिए यूज होता है पाक दामन, पाकीज़ा औरतें, ना कि बदकारियां करने वाली हो, ना कि पकड़ने वाली हो या लेने वाली हो छुपे दोस्त या आशना, जिसको कहते हैं ये उसका आशना है, ये उसका छुपा दोस्त है. सीक्रेट लवर्स नहीं हो, बॉयफ्रेंड्स नहीं हो. फ़इज़ा हुसिन्ना, फ़इज़ा हुसिन्ना, देन when they are married. अब वही औरत से शादी हो गई है, ठीक है ना. when they are married, आपके साथ शादी हो गई है, एक मतलब सबको प्लूरल में कहा जा रहा है ना. फ़इज़ा हुसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन, और फिर वो आए, and if they commit adultery, and they come with adultery, they come with some indecency या immorality, अगर वो शादी कर लें उसके बाद अगर वो कुछ गलत काम करें, adultery करें, fornication जो भी करें, तो फिर क्या करना है. अल्लाह ताला कह रहे हैं वो पूरा यही लिखा है, फ़इज़ा हुसिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशा, यानी हर्फ शर्त है अगर, फ़इन, तो फिर जब वो निकाह में आ जाए और फिर अगर वो बदकारी करें या फुहाशी करें, तब उसका है जवाब वो शर्त क्या है, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब. फ़अलैहिन्ना, देन अपॉन देम या फॉर देम क्या चीज है, मा अलल मुहसनाति, निस्फ क्या चीज है, हाफ. देन फॉर देम इज हाफ. निस्फ आप सबको मालूम है, उर्दू में भी हम निस्फ कहते हैं. देन फॉर देम, देन अपॉन देम इज हाफ. मा अलल मुहसनात, व्हाट इज upon the free woman, minal azab, of the punishment या from the punishment. यानी कि अगर वो औरतें, फिर पूरा रिपीट करते हैं, then upon them is half of what is upon the free and chaste woman of the punishment. तो उन औरतों पर आधी है, निस्फ है, जो आजाद औरतों पर सजा है, उसकी निस्बत they will get half the punishment. ज़ालिका, that is liman, for whoever, khashiyal anata minkum, for whoever who fears committing sin. Khashiya, who fears, who is afraid. Khashiya, who is afraid. Khashin ya, और anata ain noon ta, यानी कि वो इस बात से उसको डर है कि वो कोई गुनाह कर लेगा आप में से, ठीक है ना, कि उसको डर है कि वो गुनाह कर लेगा, मिनकुम आप में से, फ्रॉम अमंग यू. दैट इज ज़ालिका, ये किसके लिए, दैट इज फॉर हुएवर, लिमन हुएवर फियर्स, खशिया फियर्स, अल अनता हु फियर्स कमिटिंग अ सिन मिनकुम फ्रॉम अमंग यू. ये उस बंदे के लिए है जो डरता है कि गुनाह में पड़ जाने से आप लोगों में से, उसके लिए शर्त है कि सिर्फ, अभी मैं आगे तफसील पे आती हूँ. व अन तस्बिरु खैरुन लकुम, एंड दैट if you are patient, it is better for you. Wa an tasbiru, and that if you are patient, khairul lakum, it is better for you. और ये कि आप सब्र करें तो बेहतर है आपके लिए. वल्लाहु गफूरुर रहीम, and Allah is of forgiving and constantly merciful. और अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, हमेशा रहम करने वाला है.
تو اب دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ویک جب ہم نے کیا تھا آیت نمبر 23 اور 24 سورہ نساء کی، ہم نے کمپلیٹ لسٹ اللہ تعالیٰ کی پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ کون سی عورتیں ہیں جن سے مسلمان مرد جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. دے آر فاربڈن، وہ آپ کے لیے حرام ہے. حرمت، وہ آپ کے لیے حرام ہے ان سے شادی کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ اس کے علاوہ ما وراء، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے ساتھ حلال ہے ہمارے مردوں کو کہ وہ شادی کریں، لیکن کچھ کنڈیشنز تھیں. لاسٹ ٹائم ہم نے وہ کنڈیشنز پڑھی تھی. آپ دیکھیں گے کہ وہ کنڈیشنز ان کنڈیشن سے بہت سملر ہیں. اب آیا نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے فری بلیونگ وومن سے جو کہ چیسٹ بھی ہے، محسنات میں سے ہے، تو وہ ان میں سے شادی کرے جو ان کے دائیں ہاتھ پوزیس کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لڑکیاں جو کہ سلیو گرلز ہیں ان کے پاس. اب فری ویمن جو ہوتے ہیں، جو چیسٹ ویمن جو ہوتے ہیں، نارملی کیا ہوتے ہیں وہ لوگ سلیو گرلز تو نہیں ہے نا، وہ تو فری ہیں. تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے دے کم فرام اے ڈگنیفائڈ فیملی. یہ سلیوز نہیں ہیں، یہ ڈگنیفائڈ فیملیز ہیں. اور وہ اپنے آپ کو، جب اچھے ریسپیکٹیبل فیملی کی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہیں، اپنی چیسٹٹی کو، اپنی حیا کو، اپنی شرم کو پروٹیکٹ کر کے رکھتی ہیں. تو ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ جب وہ ڈگنیفائڈ فیملی کی لڑکی کو، آپ دیکھیں جب ہم شادی کرنے کے لیے اپنے لڑکے کے لیے سوچ لیں، لڑکی کو ابھی نہیں، ہم لڑکے کی بات کر رہے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے ہم جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فیملی کیسی ہے، لڑکی اچھی کہ نہیں ہے، حیادار ہے کہ نہیں، لگتی کیسی ہے، وہ تو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اور چیزیں، اس کے اخلاق کو، اس کے اعمال کو، سب کو، کردار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کیسے ہیں، فیملی کو بھی دیکھتے ہیں، اچھی فیملی ہے، ریسپیکٹیبل فیملی ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں ماں باپ اچھے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اچھی امید رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اگر ڈگنیفائڈ فیملی کی لڑکی کو لے کر آئیں گے تو وہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کو رکھے گی، آنر کو سنبھالے گی. ٹھیک ہے نا. یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اسلام نے ڈپرائیو نہیں کیا، محروم نہیں کیا کسی مرد کو کہ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ ڈگنیفائڈ فیملی کی لڑکی کو نہیں لا سکتا ہے تو وہ کبھی شادی نہیں کر سکے. تو اس کے لیے یہ ایک آپشن رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پراپر ریلیشن شپ کرے تو ایک سلیو وومن کے ساتھ کرے. تو جب وہ اپنے آپ کو اس سرکمسٹانسز میں دیکھ رہا ہے کہ اس کے لیے پریکٹیکلی امپاسبل ہے، he doesn't have the money to get married to a free woman، تو اس کو یہ کنسیشن دی گئی، اس کو رعایت دی گئی. آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی ٹیمپٹیشن آف سن، آپ نے بھی پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ العنتا، کہ وہ یہ ڈرتا ہے کہ میں کہیں گناہ میں نہ پڑ جاؤں. کیسے گناہ میں؟ یعنی ایکسٹرا میریٹل، مطلب کہ شادی نہیں ہوئی ہے، ایکسٹرا میریٹل بھی نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے کہ انلیگل یا illicit ریلیشن شپ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی ریلیشن شپ کر سکتے ہیں وہ لوگ اگر وہ شادی نہ کریں. لیکن اسی کہتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے بندے میں، اور پھر وہ یہ اپنی ایکسٹرا ایسی ریلیشن شپس نہیں رکھتے، illegitiate ریلیشن شپس نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اپنی سن کی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آئے گا بعد میں. لیکن اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ڈیفیکلٹی میں ہوں، میں کیسے ریزسٹ کروں، تو وہ شادی کر لے سلیو گرل کے ساتھ. اور تو اس کا مطلب دو کنڈیشنز ہیں یہاں پر. آپ میں نے آپ کو نا کنڈیشنز یہاں اس میں ابھی صرف دو کنڈیشنز آئی ہیں کہ جس کے پاس افورڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہ وہ he doesn't have the money, he has limited means، کہ وہ ایک فری وومن کے ساتھ شادی کرے. اور نمبر 2 بھی کنڈیشن ہے کہ he finds it difficult to stay away from sin. وہ ہے نا کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ پہ روزہ رکھ لیں، یہ بھی ایک ہے نا کہ روزہ رکھ لیں تو آپ غلط کام نہیں کریں گے، غلط طرف نہیں دیکھیں گے. تو اسی طرح یہ کہ جس کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو میں روزے سے بھی میرا کام نہیں بن رہا ہے اور مجھے تو دل چاہتا ہے کہ میں بس میرے ساتھ کوئی لڑکی ہو، تو اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے اس کو اس ریلیشن شپ کو لیجٹمیٹ کرنے کے لیے، اس ریلیشن شپ کو لیگل کرنے کے لیے، اس کو فیئر بنانے کے لیے، اس کو حلال بنانے کے لیے اس سے وہ شادی کرے. پھر آیا کنٹینیو ہوتی ہے واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کو آپ کے ایمان کا معلوم ہے، بعدکم من بعد، اور آپ میں سے سب ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے میں سے آئے ہیں. یعنی اللہ کو آپ کے، اللہ ہم کو ریمائنڈ کرا رہا ہے. کیا ریمائنڈ کرا رہا ہے؟ کہ ہم سب کا ایک ہی اوریجن ہے. ہماری جو ریلیشن شپس ہیں وہ آن دا بیسس آف کیا، انسانیت کے بیس پہ ہیں. نمبر 1 کہ ہم سب انسان ہیں، جانور سے تو ہم ریلیشن شپ نہیں کریں گے نا. نمبر 2 کیا ہے کہ ہم سب ایمان والے، ہماری فیتھ جو ہے ایک ہی ہے. اٹ مینس کہ all Muslims are alike in status. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہو لیکن میں تم سے اونچی ہوں یا تم مجھ سے اونچی ہو. if there is any distinction, true distinction، تو وہ ہمارے ایمان اور ہمارے تقوی پہ ہے. اور ہمارا ایمان اور ہمارا تقوی کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم ہے. کہتا ہے تقوی ہاں ہونا،
تو یہاں پر ہوتا ہے تو اٹ از ناٹ این ایکسکلوسیو پریویلیج کہ جو رچ عورت ہے, اپر کلاس آف دا سوسائٹی ہے, بس اس کو یہ پریویلیج ملے. یہ جو ایمان ہے یہ غریبوں کے پاس بھی ہو سکتا ہے, سلیو گرل کے پاس بھی ہو سکتا ہے. سو اٹ از آلسو پاسبل کہ ایک سلیو گرل جو ہے وہ سپیریئر ہو in respect of her faith and her morals as compared to a woman belonging to an elite class of the society. اور معلوم ہے نا آج کل تو یہ ہوتا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر سلیو ہمارے پاس نہیں ہے ابھی, لیکن غریب لوگ تو ہیں نا, غریبوں کی بیٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو اکثر جو ہوتی ہیں اچھی چھپے ہوئے ماحول میں ہوتی ہیں, پروٹیکٹڈ ماحول میں ہوتی ہیں, اور وہ ان کا ایمان اچھا ہوتا ہے, انلیس کہ وہ مجبور کیے جائیں, پیسوں کی کمی ہو جائے اور کچھ گڑبڑ ہو جائے. اور اکثر ماڈرن ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہ پرواہ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از ناٹ نیسسری. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف آپ کے امیر ہونے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایمان بہت ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کا ایمان کم ہے, کس کا ایمان زیادہ ہے. پھر آیت کنٹینیو ہوتی ہے, فن کی ہونا بھی اذن اہلہن. یہ بھی آپ دیکھیں ورڈ کیا یوز کیا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے ورڈز کتنے پریسائز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ شادی کریں, ان کو حکم دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیمپٹیشنز کو نہیں روک سکتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ ان سے شادی کریں. لیکن کیسے شادی کریں؟ بِإِذْنِ, یعنی the permission of اہلہن, their families. ماسٹر نہیں کا, اونر نہیں کا. سلیو کا کون ہوتا ہے؟ ماسٹر ہوتا ہے نا. لیکن دیکھیں اسلام جو ہے نا, کوشش یہ اسلام میں یہ ہوتی ہے کہ ریشیل ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیں. مالک کے بدلے which your rights and possess بولتے ہیں, لیکن وہ اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کی ملکیت میں ہے اس وقت آپ کے پاس. لیکن the لفظ کہ مالک ایز اے سلیو کا جو مالک ہوتا ہے, اس کے بدلے اللہ کہہ رہے ہیں ماسٹر نہیں کا, اونر نہیں کا, اور صرف یہ کہا کہ وہ اس کے اہلہن. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہیومن بینگز کے ساتھ جب انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے قرآن میں, تو وہ ان کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ان کی لیمیٹیشنز کیا ہے, ان کی نیچر کیا ہے, ان کی ایبلٹیز کیا ہے, ان کی پریکٹیکلٹی کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈیپس آف اگنورنس میں سے نکال کے ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر کی طرف لے کے آتا ہے. تو یہی جو اگر یہ کیپٹیوز ہیں, اگر یہ سلیو گرلز ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو بھی اندھیروں میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے ایک اونچے لیول پہ پہنچا دیتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے, دونوں کے لیے وہ چیز پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے لیے اسلام, کہ جس میں عورتوں کی بھی وہ پوری ہو جائے خواہش اور مردوں کی بھی. اس سچویشن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا کہ ماسٹرز جو اس کے سلیو گرلز ہیں, ان کو صرف انہی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی سلیو گرل کے ساتھ وہ سیکشل انٹرکورس کر سکیں, لیکن اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ آپ کو کلیئر ہے نا, پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. We did all this. سورہ بقرہ میں تھا, شاید کتنے ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا تھا یہ سلیو گرل کے بارے میں, کہ اس میں تھا کہ جب صرف اپنا ماسٹر جو ہے وہ اس کا بیٹا بھی نہیں کر سکتا. یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا, اس کا بیٹا بھی اس کو ہراس نہیں کر سکتا ہے. He doesn't have any right on the slave girl, کیونکہ اس باپ کی سلیو گرل ہے. تو بہت سارے اس وقت ہم نے پورے لاز میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پریگننسی دیکھنی پڑتی ہے, سب کچھ میں نے بتایا تھا. تو اب ہم اس کے اور ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ان سلیو گرلز کے لیے بھی ایک راستہ نکالا, سلیو ویمن کے لیے بھی, کہ ان کو بھی اگر اپنی خواہشات پوری کرنی ہے تو وہ اس طرح شادی کے بندھن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ان سے شادی کریں تو وہی پھر ایک اور یہ آ گیا کنڈیشن کہ جب آپ ان سے شادی کریں, نمبر 1 کنڈیشن کہ ان کی فیملی سے پوچھ کے کریں, اہلہن. نمبر 2 کنڈیشن کیا ہے کہ آپ ان کو ان کا اجورہن وآتوہن اجورہن بالمعروف, آپ ان کو ان کا مہر جو ہے وہ ایک جو دستور کے مطابق دیں, دستور کے مطابق دیں. یہ نہیں کہا کہ بس اٹھا دیں. یہ کوئی ارننگ نہیں ہے کہ میں تمہیں چلو تمہیں میں پیسے دے رہا ہوں, تمہاری کمائی. اس کو کمائی آپ نہیں کہہ سکتے. اس کو یہ ہے کہ ایک عورت مرد کے لیے اپنے آپ کو دے رہی ہے so that she becomes halal to him and he becomes halal to her. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی مختلف کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو اپنی عصمت کو, اپنی عزت کو بیچتی ہیں, یعنی جو پروسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ پروسٹیٹیوٹس نہیں ہیں, یہ سلیو گرلز ہیں, ان سے اچھی طرح سے شادی کرو. پروسٹیٹیوٹ سے بھی اگر آپ شادی کریں گی تو آپ کے لیے وہی کنڈیشنز ہوں گے کہ آپ ان کو مہر بھی دو, ان کو وہ بھی لیونگ ہونی چاہیے, آپ اس کو گھر میں لا کے رکھو, اس کے ساتھ فیئر جسٹس کرو, سب کچھ.
اب اللہ ताला जो दूसरी कंडीशन है वो स्लेव गर्ल के लिए तीसरी कंडीशन है कि मुहसनातिन, वो मुहसनात हो यानी वो चेस्ट हो, और गैर मुसाफिहात, अभी आपने पढ़ा था कि वो उसमें वो किसी फॉर्निकेशन में नहीं रहती हो, एडल्ट्री में नहीं रहती हो, इनडिसेंट तरीके से नहीं रहती हो, वला मुत्तखिजात अख्दान, और वो ऐसी नहीं हो कि जिनके कोई सीक्रेट लवर्स या सीक्रेट बॉयफ्रेंड्स हो। तो अगेन ये सारी कंडीशंस को अगर आप इकट्ठे करेंगे तो स्लेव गर्ल जो है वो मोहसनात में से हो। नंबर 2 जो है मतलब कि वो प्रोटेक्शन में हो। नंबर 2 वो चेस्ट हो, प्रोटेक्शन में से। नंबर 2 कि वो बिलीवर हो। नंबर 3 कि उसको मेहर दिया जाए। और नंबर 4 उसका, इसमें लिखा बनी है लेकिन उसका मतलब ये है कि आप उसको शादी करें उसके साथ, और उसको एज अ मिस्ट्रेस ना रखें, एज अ कीप ना रखें, एज अ सीक्रेट लवर ना रखें। ये बहुत जरूरी है, और आप पर ये सब कुछ जो आप करेंगे उसके घर वालों की परमिशन से करेंगे। ये सारे कंडीशंस जब पूरा करते हैं, इससे पता चलता है कि इस्लाम ने उन औरतों को इज्जत दी है। और टेम्पररी सर्कमस्टांसेस होते हैं जब कोई बंदा स्लेव गर्ल बन जाता है, वो उसकी किस्मत में थी, वो स्लेव गर्ल बन गई, लेकिन उसने कोई पैदा तो नहीं हुई होगी ना स्लेवरी में, लेकिन बस वो कैप्टिव हो गई तो हो गई। बाज लोग तो पैदा ही स्लेवरी में होते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स जो है उनका रिस्पेक्ट हमने रखना है। हम इसे यही सबक सीखते हैं ना कि जो भी ह्यूमन बींग है, अमीर है गरीब है, हमने उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ। और स्पेशली अगर हम आजकल के जमाने में देखें कि लोगों का आउटलुक क्या है, कौन ज्यादा ऑनरेबल कहलाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप देखें बहुत हम कहते हैं ह्यूमन ये और ह्यूमन राइट्स और फला, और लोगों ने स्लेव्स को कैसे कैसे डिप्राइव किया था। ये इस्लाम ही था ना जिसने स्लेव्स को ऊंचा किया। सबसे पहले उनको फ्री करने के कितनी चीजों में गए, अगर आप ये है तो इसका कफारा है कि एक स्लेव फ्री करो, 2 स्लेव फ्री करो, जो भी है ये सब भी है। इसके अलावा उनके साथ किस तरह तरीके से आना है, ये सिर्फ इस्लाम ही है। और जितने भी और थे और जितने भी थे और अभी तक भी हैं, उनमें क्या होता है आप यही देख लेना कि जब अभी भी सिर्फ एक, पहले भी मैंने आपको बोला था कि अगर कोई लड़ाई होती है, अब उस लड़ाई में कुछ कैप्टिव्स आ जाती हैं या आप कहीं फंस गए या वहां पर लड़कियां हैं, उन लड़कियों के साथ हमारे आर्मी वाले क्या ट्रीट करते हैं। जो लोग वहां पर जाते हैं मॉडर्न टाइम्स में, जो कंट्रीज डिफीट होती है वॉर में, आप देखें कि वहां जाके वो लोग किस तरह, और सोल्जर्स जो है अपने आप को एंटरटेन करते हैं, एंजॉय करते हैं, उन लड़कियों को रेप करते हैं। आप यही देख लेना जेलों में कि जेलों में क्या होता है, थोड़ा सा उनको मिलता है मौका तो वो गार्ड्स वार्ड्स जो भी होती हैं, जो भी वो जेल के लोग होते हैं, वो लोग किस तरह लड़कियों को जबरदस्ती रेप करते हैं। फिर आया कंटिन्यू होती है और आया ये कहती है फ़इज़ा हुस्सिन्ना फ़इन आतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब। ये देखें, ये एक और बात है कि इस्लाम ने प्रोवाइड किया है कि अगर स्लेव गर्ल जो है अगर वो शादी करके आ जाती है और फिर वो एडल्ट्री कमिट करती है तो उसको हाफ मिलेगी सजा जो कि एक फ्री वुमन को मिलती है। वाई हाफ? बिकॉज अल्लाह ताला देख रहे हैं ना कि वो किस सर्कमस्टांसेस से वो औरतें आई हैं। अल्लाह ताला देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी कितनी हैं। एक जो अमीर औरत थी, एक डिग्निफाइड औरत थी, उसके और स्लेव गर्ल के हालात में कितना डिफरेंस है। ये लोग जिस सोसाइटी से, जिस माशरे से आए हैं, जिस माहौल से आए हैं, उनको टाइम लगेगा कि वो लॉज को एडियर करना शुरू करें, उस लॉज से यूज्ड हो जाएं कि फॉर्निकेशन नहीं है, एडल्ट्री नहीं है, ये माशरा डिसेंट लोगों का है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। तो अल्लाह कहते हैं कि उन लोगों को, जबकि वो कैप्टिव में थे, तो उन लोगों को ज्यादा दे वुड बी मोर लायबल टू सिन, और वो जितना कि एक फ्री वुमन की निस्बत के वो अपने आप को टेम्पटेशन से रोक लेते। इसीलिए अगर वो गलती कर बैठे, शादी कर ले, उसके बाद भी उनसे एडल्ट्री हो जाती है, तो उनको हाफ ऑफ द फ्री वुमन सजा मिलेगी। फिर अगेन याद रखें, सिर्फ सजा ऐसे ही नहीं मिलेगी। हम सारा पढ़ चुके हैं कि सजा के लिए 4 विटनेसेस जरूरी हैं, और 4 विटनेसेस ने उनको देखा हो ये करते हुए। तो ये चीजें सब नामुमकिन ही हो जाती है। सिर्फ एक डिटेरेंट के तौर पे और एक लॉ के तौर पे अल्लाह ताला ने बताया कि दिस इज द लॉ, इफ यू डोंट फॉलो द लॉ दिस इज गोइंग टू हैपन। कितने लोग हैं जिनको हुआ है। तो इसलिए, और पनिशमेंट को भी देखें, अल्लाह ताला ने बनाया हाफ पनिशमेंट किसके लिए बनाया? फ्लॉगिंग के। फ्लॉगिंग मतलब जो उनको कोड़े लगने थे, तो जितने कोड़े, अगर 100 कोड़े लगने थे तो 100 के बदले इनको 50 कोड़े लगेंगे। लेकिन ये पेनल्टी जो है ये उस पर नहीं अप्लाई करती है स्टोनिंग पे, कि अगर आपने स्टोनिंग करनी है उस पर नहीं अप्लाई करती, क्योंकि उसको आधा नहीं किया जा सकता। तो फ्लॉगिंग का है कि उसका हाफ हो जाए, ये फुक़हा ने बताया। तो हम बार बार देखते हैं कि इस्लाम ने कितना बैलेंस्ड व्यू लिया है, तमाम फैक्टर्स को देख के। सेम पेनल्टी नहीं रखी हुई है एक स्लेव वुमन के लिए जस्ट लाइक अ फ्री वुमन।
ऑन दी अदर हैंड वो ये भी नहीं कहता है कि चलो ये स्लेव वुमन है, छोड़ दो, इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, इसके सर्कमस्टांसेस को मत टेक इनटू कंसिडरेशन करो और उसको पनिशमेंट दो ही मत, ये भी नहीं कहा। बहुत बैलेंस्ड है कि अगर है कोई बात नहीं, उसको आधा दो, परफेक्ट बैलेंस है। और इस्लाम ये भी नहीं एक्सप्लॉइट करता है कि वो स्लेव की सजा है तो उसको इंक्रीज कर दो। अब देखें ना, ये भी हो सकता था ना कि अगर औरतों को, फ्री औरत को 100 कोड़े पड़ रहे हैं तो जो स्लेव गर्ल है उसको 200 कोड़े पड़े, वो भी नहीं है। अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी तरह से बैलेंस किया, ना तो उसकी सजा माफ किया ना उसकी सजा इंक्रीज किया, बैलेंस किया। और जो लोग कहते हैं ना कि बहुत लीनियंट पोजीशन रखें और ये करें और वो करें और देखें ऐसा करना, उन्हीं के लॉज को आप थोड़ा सा देख लें। मैंने थोड़ी सी और स्टडी की इसमें, तो मैं आपको थोड़ा सा आपके साथ ये भी शेयर करना चाह रही थी कि हम कहते हैं ना कि रोमन एम्पायर की जो सजा है सेलिब्रेटेड लॉ है, और वो जो है उसमें क्या है, उसमें जितने भी लोली क्लासेस हैं, जितने भी कम पैसों वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए पनिशमेंट को इंक्रीज किया हुआ है। ये नहीं किया इस्लाम ने, ये रोमन लॉ ने किया। इसका मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लिखा है, अ पर्सन हु सेड्यूसेस अ वर्चुअस विडो और अ वर्जिन, यानी एक बंदा अगर किसी को सेड्यूस कर रहा है, कोई साले विडो है या कि वर्जिन है, उसको पनिश किया जाएगा किस तरह से, उसकी कॉन्फिस्केशन ऑफ हाफ ऑफ हिज वेल्थ, हाफ ऑफ हिज वेल्थ उससे ले ली जाएगी, इफ, अब आ गया ना, इफ ही बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली। अगर वो नोबल फैमिली से, रिस्पेक्टेड फैमिली से, अमीर घराने से, आप कह दें किसी वजीर का बेटा है, कुछ है, जो भी है, या कोई बड़े पोजीशन में है, मतलब नोबल है, वो नोबल फैमिली है, तो उसको क्या करेंगे, उसको सिर्फ फ्लॉगिंग कर, उसकी हाफ ऑफ हिज वेल्थ को जो है कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। उसको फ्लॉगिंग नहीं होगा, फ्लॉगिंग नहीं होगा, उसको स्टोनिंग कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो लो क्लास का कोई मर्द है जिसने किसी वर्चुअस विडो को सेड्यूस की, तो उसका क्या है, उसका फ्लॉगिंग भी है, एग्जाइल भी है, फ्लॉगिंग भी है और एग्जाइल भी है। ये रोमन लॉ में है। और एग्जाइल यानी उसको मुल्क बदर कर देना, काले पानी की सजा जिसको कहते हैं, वो दे देना। फिर इसी तरह आप, ये मैंने आपको बताया ना, ये आपको रोमन लॉ की बता रही थी। इसी तरह इंडियन कोड जो है मनुशास्त्र, उसमें क्या है कि एक ब्राह्मण अगर एक ऐसा क्राइम करे, ऐसा जुर्म करे जिसमें डेथ की सजा हो, तो he may not be punished by the governor in any other way than by having his head shaved. उसको मौत की सजा नहीं, ब्राह्मण को मौत की सजा नहीं मिलेगी। अगर कोई भी उसने ऐसा जुर्म किया जिसकी सजाए मौत है, उसको नहीं मिलेगी। इसका क्या होगा, उसके सिर्फ हेड को शेव कर दिया जाएगा। एनीवन एल्स शैल बी एक्सिक्यूटेड। और साथ आगे क्या, इफ एन अनटचेबल, जो अछूत है, अगर वो एक ब्राह्मण को हिट करे अपने हाथ से भी या अपने स्टिक से भी, तो उसका हाथ जो है इट विल बी चॉप्ड ऑफ, हाथ काट दिया जाएगा। ये देखिए कितना डिफरेंस है अमीरों की और गरीबों की लॉ में। जूस ने क्या किया, जूस कहते हैं कि एक नोबल मैन है, अगर वो जो है, तो टू लेट अ नोबल मैन हु स्टील्स, अगर वो चोरी करता है, उसको बगैर पनिशमेंट के छोड़ दो। अगर नोबल मैन है, रिस्पेक्टेबल मैन है, उसने चोरी की तो कोई बात नहीं, चोरी की तो क्या फर्क पड़ता है, उसको छोड़ दो, पनिश नहीं करो। लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट है वो ऑर्डिनरी थीव्स को मिलनी चाहिए। इस्लाम ने तमाम चीजें हटा दी और इट सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि एक क्रिमिनल, जो एक मुजरिम है, मस्ट ऑलवेज बी पनिश्ड, जो कुछ भी है मस्ट ऑलवेज बी पनिश्ड, बट ओनली आफ्टर टेकिंग कंसिडरेशन के सारा अकाउंट क्या है। जब तक प्रूव नहीं हो तब तक उसको सजा नहीं मिल सकती है। बाकी ताजीरात हैं इस्लाम की, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि काजी नहीं बोलेगा, जज नहीं बोलेगा, आफ्टर टेकिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस इनटू अकाउंट। आजकल कुछ सोसाइटीज हैं, जैसे अमेरिका में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, जो कि एक बहुत ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जो ऑनरेबल व्हाइट मैन जो है, व्हाइट मैन, या तो रेशियल वहां तो अमीर गरीब का था ना, या तो व्हाइट और ब्लैक का है, कि जो व्हाइट मैन है उसके कोई भी क्राइम्स है उसको ओवरलुक कर दिया जाए और उनको, लेकिन जो कलर्ड पर्सन है, ब्लैक है, ब्राउन है, जो भी, उसको कभी दे आर नेवर फॉरगिवन व्हेन कमिटेड बाय अ कलर्ड पर्सन।
یہ دیکھیں دونوں کتنی ڈسکریمنیشن ہے, ریشل ڈسکریمنیشن ہے. اور یہی لاجک جو ہے جاہلیہ کی اگنورنس کی تھی, جب اس زمانے کی تھی, اسلام کے آنے سے پہلے کی تھی, جو وہ سوسائٹی تھی وہ بھی یہی کرتی تھی. اسلام نے اپنی فلسفی لائی اور ان سب چیزوں کو ہٹائی, لیکن آج بھی ہمارے یہاں پر وہ چل رہی ہیں فلسفیز ڈفرینٹ فارمز میں اینڈ ڈفرینٹ شیپ میں. آیا پھر کنکلوڈ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک لمن خشی العنت منکم, یعنی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ڈیفیکلٹی میں پاتے ہیں اپنی ٹیمپٹیشن کو ریزسٹ کرنے میں. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم. یعنی کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنسیشن جو ملی ہے صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو یہ اس کا خدشہ ہو, وہ فیئر کرتا ہے کہ وہ ٹیمپٹیشن میں آ جائے گا اور ایڈلٹری کر کے بیٹھ جائے گا, اور اس کے لیے he finds it too hard to resist. جو بندہ پیشنٹ رہ سکتا ہے اس کے لیے لاسٹ میں ہے, جو بندہ پیشنٹ رہ سکتا ہے without afflicting himself, اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالنے سے, تو اس کے لیے کیا چیز ہے, بہتر خیر لکم, خیر لکم یہ ان کے لیے بہتر ہے, لکم یعنی آپ کے لیے یہ بہتر ہے. ان کو ایڈوائس یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اپنے بندے کو افلیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نہیں, اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ٹیمپٹیشن میں فال کر جائے, وہ اپنی ڈیزائرز میں آ کے غلط کام کر کے بیٹھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو گناہ میں بھی نہیں پڑھنے دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے اسلام انکریج کیا کرتا ہے کہ بی پیشنٹ, تصبرو, آپ تصبرو, آپ رہیں, اور آپ کے پاس اگر پیسے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں تھوڑا صبر کریں, جب پیسے آ جائیں گے تو کسی فری عورت سے شادی کر لیں, جو کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ اگر فری عورت سے شادی کریں گے تو وہ آپ کے لیے, آپ کے گھر کو بھی, آپ کی فیملی کو بھی پروٹیکٹ کرے گی, وہ فیتھ فل رہے گی ہسبینڈس کے لیے. باقی واللہ علم, ٹھیک ہے نا, بہت لمبا ہو گیا ایک آیت کا. دوسری آیت کہتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. نیکسٹ بھی کر لیتے ہیں, اس کے ساتھ ہی 26 تھا, 27 اور 28 سب کر لیتے ہیں بالکل, کیونکہ سب ملتا جلتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. ٹھیک ہے, یہ 3 آیتیں چھوٹی چھوٹی سی, ان کو جلدی کر لیتے ہیں. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم. یرید اللہ, اللہ ارادہ کرتا ہے, اللہ وانٹس, اللہ وشز, اللہ ڈیزائرز. یرید اللہ, اللہ وانٹس, لیبین, ٹو میک اٹ کلیئر ٹو یو, ٹو میک اٹ کلیئر ٹو یو, لکم, ٹو یو. یرید اللہ, اللہ وانٹس, لیبین, ٹو میک اٹ کلیئر, لکم, ٹو یو, ویہدیکم, اینڈ ٹو گائیڈ یو, ویہدیکم, اینڈ ٹو گائیڈ یو. اللہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دے آپ کے لیے اور وہ ہدایت دے آپ کو. اللہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کر دے آپ کے لیے اور وہ ہدایت دے آپ کو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, یہدیکم, ہدایت دے آپ کو. اور کیا, کس چیز کی ہدایت دے, سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. سنن الذین, طریقے, the ways, the path, to the sunan, سین نون نون جیسے ہم سننا کہتے ہیں, to the ways, سنن الذین, of those who من قبلکم, who were before you. Allah wants to give you hidayah to the ways of those who were before you, یعنی جو پائس لوگ تھے آپ سے پہلے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, and to accept repentance from you or to turn towards you. یتوب علیکم میں نے بتایا تھا, اس کے لیے turn towards you بھی یوز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنا کرم کریں, آپ کی بات سنیں اور آپ کی توبہ ایکسیپٹ کر لیں. یعنی ان لوگوں کے طریقے جو آپ سے پہلے تھے, اور وہ آپ کی توبہ قبول فرما لے. اب پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ وہ کھول کر بیان کرے آپ کے لیے اور وہ ہدایت دے آپ کو ان لوگوں کے طریقے جو آپ سے پہلے تھے, اور وہ آپ کی توبہ قبول فرمائے, آپ کی طرف توجہ فرمائے. واللہ علیم حکیم, and Allah is all knowing, all wise, اور اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. نیکسٹ ہے 27, واللہ یرید ان یتوب علیکم, واللہ یرید, and Allah wants. اب ایک چیز اللہ نے بتا, پھر and Allah wants ان یتوب علیکم, دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ he accepts your repentance. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی توبہ قبول فرمائے, وہ آپ کی طرف توجہ فرمائے. وَيُرِيدُ الْإِنسَانُ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ, انسان نہیں, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, but وَيُرِيدُ, but ارادہ کرتے ہیں یا چاہتے ہیں, but wish, but desire,
कौन? الذین those who یتبعون those who follow الشہوات those who follow desires and temptations. But those who follow desires and temptations, یتبعون they follow الشہوات their desires and temptations, وَيُرِيدُ وہ کیا چاہتے ہیں؟ these people شروع میں آگا یریدو یعنی these people they wish, those who follow their desire and temptations, ان تمیلو that you turn away. تمیلو میم یا لام, میم یا لام, that you turn یا you deviate یا you turn away. کیا چیز؟ میلن عظیمہ, وہی میل لفظ وہی ہے میل, that you deviate, you turn, a turning یا a deviation which is عظیمہ, which is big, which is great. لیکن چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی, جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں, وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ میلن یعنی آپ میلن کا مطلب کیا ہے؟ مالا یمیلو میلن, مالا یمیلو میلن یعنی وہ یہ اتباع کرتے ہیں اپنی شہوات کی جو لوگ, وہ یہ چاہتے ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ جھک جائیں. میلن مالا یمیلو میلن یعنی آپ جھک جائیں, آپ ڈیویٹ کر جائیں, آپ ٹرن کر جائیں, آپ ہٹ جائیں. کہاں سے ہٹ جائیں؟ میلن عظیمہ یعنی بہت زیادہ جھکنا یا بہت زیادہ ہٹنا. اور کس چیز سے ہٹ جائیں؟ سیدھے راستے سے. کہ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو ہدایت کے راستے پہ رکھے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی توبہ قبول فرما لے. لیکن یہ لوگ جو اپنے شہوات پہ کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, ان کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں, آپ ٹیڑھ کی طرف چلے جائیں, غلط راستے کی طرف چلے جائیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یرید اللہ, اگین وہی اللہ وانٹس ان دیٹ یخفف, یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, خفف یخفف تخفیف فارم 2 ہے, خفف یخفف تخفیف فارم 2, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہلکا کر دے, that he lightens عنکم from you. اللہ wants that he lightens from you, اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہلکا کر دے آپ پر سے آپ کا بوجھ. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, وَخُلِقَ and was created. خلقہ کیا ہوتا ہے؟ he created, خلقہ he was created. کیا چیز ہے؟ past passive, ماضی مبنی مجہول. خلقہ یخلق خلقن, اور یہ کیا ہے؟ خلقہ. he was created یعنی اللہ جو ہے وہ he was as was created الانسان, ایک انسان یعنی human being جو ہے وہ created ہے ضعیفہ, ضاد عین فا, ضعیف آپ کو پتا ہے weak جو چیز ہوتا ہے, اور and was created the human being weak, یعنی the human being has been created weak, اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور یا ناتواں جو بھی آپ کہہ لیں. آتے ہیں 26 سے 28. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 26 میں, اس میں جنرل ریفرنس دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈائریکٹیوز جو احکامات ہمارے لیے دیے ہیں اس سورہ میں, سورہ نساء میں, اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں, آپ نے دیکھے کتنے سارے نا سوشل ہماری لائف کے متعلق کتنے سارے احکامات ہیں, اور یہ بار بار ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں, اور بار بار ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھیں تو ادھر سے کنیکشن اس سے مل رہی ہے ہر چیز کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں, یہ جو احکام ہیں, یہ وہ اصول ہیں, یہ وہ پرنسپلز ہیں which were observed by the prophets. یعنی یہی لاز پروفٹس کے زمانے میں آئی نا, جب یہ پروفٹس کے زمانے میں آئی تو اس زمانے میں بھی یہی رول چلنا شروع ہو گیا تھا, اور یہ ارلیئر پروفٹس کا بھی تھا, لیکن اس کو جب قرآن میں آ گیا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آ گیا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیا اس کے مطلب ہمارے اوپر, میرے اور آپ کے اوپر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی یہی احکامات ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اللہ کی مرسی ہے, اللہ کا گریس ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگنورنس سے نکالا, جاہلیہ سے نکالا, اور ہمیں صحیح راستہ دکھایا. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہی سیکھتے ہیں نا کہ اللہ نے جو ہمارے لیے لاز بنائے وہ پرفیکٹ ہیں, وہ کمپریہنسو ہیں پوری فیملی کے لیے. آپ دیکھیں اس میں سب فیملی کی باتیں آ رہی, اینڈ اٹ از تھرو دیز لاز, انہیں احکامات کی وجہ سے, انہیں لاز کی وجہ سے ہماری سوسائٹی جو وہ ایلیویٹ ہوتی ہے, اگر ہم ان کو فالو کریں. لاز تو بنے ہوئے ہیں, ہم ان کو اگر فالو نہیں کریں گے تو ہم کہیں بھی نہیں جائیں گے, لیکن یہ ہم کو ایلیویٹ کرتی ہے سائیکولوجیکلی بھی, مورلی بھی, ایتھیکلی بھی, سوشلی بھی,
اور ہمیں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم ہیلدی کلین انوائرمنٹ رکھیں, ہم ایک ہائی اسٹیٹس پہ پہنچا دیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیجسلیشن سے, اپنے لاز سے ہمارے لیے کتنا رحم ہم پہ کیا ہے, اور ہمیں وہ بھی ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس طرح ہم یہ کریں گے تو ہم بینیفٹس کو بھی ریپ کریں گے. اگر ہم ان لاز کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کیا, ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کیا انعام ملیں گے. ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان لاز کو سمجھیں اور ہم ان پہ ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں, کھلے دماغ سے, کھلے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ لاز جو ہیں یہ کس نے بنائی ہے, جو علیم ہے, جو حکیم ہے. آربیٹریلی نہیں بنائی ہے, ایسے نہیں کہ چلو ایک لا بنا دیتے ہیں. اس کے کچھ پرنسپلز ہیں, اس کے کچھ ایمز ہیں, اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں, اور وہ تمام بلیورز کے لیے, سب مسلمانوں کے لیے, چاہے وہ آج ہیں, چاہے وہ کل آئیں گے, چاہے وہ کل گزر چکے ہیں. آل ٹائمز میں, آل جنریشنز میں اللہ تعالیٰ نے جو لاز بنائے وہ اپلیکیبل ہیں. لیکن جن کو ٹرو گائیڈنس مل جاتی ہے, جو صحیح معنوں میں بلیورز ہوتے ہیں, وہ ایک سنگل نیشن بن جاتی ہے, ایک امت بن جاتی ہے. ہم سب اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کی ایک ہی سورس ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایمان کتنا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بانڈ کیا ہوا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ ہم سب کا طرز حیات کہہ لیں یا عمل کرنے کا طریقہ کہہ لیں کہ وہ ایک ہی ہے. ہمارے لیے جو ایمان ہے, ہمارے جو اسلام ہے, ہم اسی پہ چلنے والے ہیں. ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی مسلمان تھے, اور ہم اسی طریقوں کو ابھی فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ہمارے لیے کلیئر کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں لے جاتا ہے. پھر سے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے, اور جب وہ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں بار بار, آپ کو یاد ہے ہم نے تواب پڑھا تھا, مجھے بہت وہ پسند آیا تھا تواب. پھر سے جا کے سن لیں کہ تواب میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں, کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں اپنی طرف واپس بلاتا ہے, بار بار بلاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں واپس لے جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ all علیم الحکیم ہے, ہی از all knowing, all wise. جتنے بھی اس کے نالج سے جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ کو معلوم ہے کہ ہم انسان ہیں, ہم ویک ہیں, اور کس طرح ہم جو ہے ان لاز سے اپنے آپ کو, مطلب ہمارے دلوں میں کیا وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. تو کس طرح کون سے لاز ہمارے لیے سوٹیبل ہیں, کون سے سوٹیبل نہیں ہیں. 27 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری توبہ قبول کریں. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی شہوات کو فالو کرتے ہیں, اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں, اپنی ٹیمپٹیشنز کو, لسٹس کو فالو کرتے ہیں, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ لے جائیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں, ہمارے ہم پہ رحم کریں. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں, ہماری توبہ قبول کریں. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سلپ نہ کریں, ہم ٹیڑھی غلط راستے پہ نہ چڑھیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ٹرو گائیڈنس پہ چلیں. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ ہمیں ایلیویٹ کریں ہمارے ہائی سٹینڈرڈز پہ. اگر ہم جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اس کو فالو کریں گے تو کیا ہوگا, ہمارے لیے ایز ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسانی ہو جائے گی, اور ایک پرفیکٹ سسٹم جو مسلمان کمیونٹی کی ہے وہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, لیکن دوسرے لوگ کیا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہٹائیں راستے سے, ان راستے سے ہٹائیں جو اللہ نے سینکشن کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم وی گو فار اسٹرے فرام دا اسٹریٹ پاتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لسٹ کو فالو کریں, اپنے ڈیزائرز کو فالو کریں. لیکن اگر ہم اپنے ڈیزائرز کو لوز چھوڑ دیں گے, اگر ہمارا کوئی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اگر ہم اسلام کے مورلز اور ایتھکس اور سوشل ویلیوز پہ نہیں چلیں گے, تو کیا ہوگا, ہم انسٹیبل ہو جائیں گے. اٹ ول لیڈ اس ٹو انسٹیبلٹی. ایک ایسا ڈس آرڈر آ جائے گا گھر میں بھی. آپ دیکھیں فیملی میں بھی, آپ دیکھیں ایک بندہ اگر غلط چلا جاتا ہے, چاہے وہ اسلام سے دور چلا جائے, چاہے وہ نماز نہ پڑھے, چاہے وہ ایڈلٹری میں لگ جائے, فورنیکیشن میں لگ جائے, کچھ بھی, ایک بندہ یا ایک بندی اگر فیملی میں ہو جائے تو پوری فیملی کیسے تڑپتی ہے. ایک فیملی کیوس ہو جاتا ہے, ایک کسی کی عزت نہیں رہتی ہے. اور اگر یہ پوری کمیونٹی میں پھیل جائے اسی قسم کا, جس سے چاہے جو مرضی کر لے, جیسے بھی تعلقات رکھ لے, لیگل ہو انلیگل ہو, تو کیا ہو جائے گا, ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں گے. اٹ ول میک اس لائک اینیملس. اور بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ یہ ڈسٹرکشن جو ہے اس کو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ان دا نیم آف فریڈم. بھائی ہم فری ہیں, ہمارا جسم ہماری مرضی, ہمارا بدن ہماری مرضی. یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک فالس نیم ہے, ایک فالس کانسیپٹ ہے. ایک یہاں سے ویسٹ میں سٹارٹ کیا, ہمارے ملکوں میں بھی آ گیا.
ہم بھی بینر اٹھا کے کہتے ہیں ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں. ہمارا ایسا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ کے لاز پہ چلنا ہے، ہمیں اپنی شہوات پہ نہیں چلنا ہے، اپنی ٹیمپٹیشنز پہ نہیں چلنا ہے. اپنے جسم کو، اپنے آنر کو، اپنی عزت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے. اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے تو ہم اسی حالت پہ پہنچ جائیں گے جو اسلام سے پہلے جاہلیہ کا دور تھا. We will sink back. ہم اس میں ڈراؤن ہو جائیں گے. کس چیز میں؟ اس انڈیسنٹ امورل سوسائٹی کی جو اگنورنس تھی اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرید اللہ، آخری ہے آیت 28، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈنز آپ کے اوپر سے اتار لیں. ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اور اللہ تعالیٰ اکنالج بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹچ کر رہے ہیں ہماری ویکنسز پہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم کمزور ہو. انسان کمزور ہے، انسان کو سلپ ہوتے دیر نہیں لگتی ہے. آپ پہلے انسان کو ہی دیکھ لیں، آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کی وائف کو دیکھ لیں. جنت میں تھے، سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر کچھ تھا. یہاں سے کھاؤ وہاں جو بھی کھاؤ، ایک درخت کے پاس نہیں جانا. کیا ہوا؟ ٹیمپٹ ہو گئے. شیطان آیا، ٹیمپٹ کر دیا. پہلے انسان کو بھی اس نے ٹیمپٹ کیا اور آخری انسان کو بھی وہ ٹیمپٹ کرے گا. یہ مت سمجھے کہ ہم کسی سے بہت اونچے ہو گئے اور ہمیں شیطان کچھ نہیں کر سکتا. nobody is beyond that, nobody is beyond that. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی انفینٹ مرسی سے میں نے آپ کے لیے پرفیکٹ لاز رکھے ہوئے ہیں. میں آپ کے لیے چیزیں آسان کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ڈیوائن میتھڈ کو ہم فالو کرنے جائیں، اسپیشلی مین اینڈ ویمن کی جو ریلیشن شپ ہے، تو بہت بڑا برڈن ہے. ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کریں؟ اب یہی دیکھیں نا، لوطیت کتنی چل رہی ہے، ہوموسیکشولیٹی کتنی چل رہی ہے. تو کیوں چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کنٹرول. ہم کیوں کریں؟ ہم فری انسان ہیں، وی آر فری. جب اس طرح ڈیوائن میتھڈ کو چھوڑ کے جب یہ سب کرنے جاتے ہیں نا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دس از اٹر ڈیلیوژن. یہ ایک دھوکہ ہے، اس دنیا کا ایک دھوکہ ہے. وہ انسان کو کیا بنا کے رکھ دیتا ہے؟ ایک آبجیکٹو بنا کے رکھ دیتا ہے کہ اس کا جو مطلب آف ہیومن سیکشل ریلیشنز، مطلب، اور وہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اینیمل ورلڈ کی طرح. دا فیکٹ از کہ اگر ہم ڈیوائن لاز پہ چلیں گے تو بجائے برڈن انکریز ہونے کے، جو کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹک کرنا مشکل لگ رہا ہے، وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، ان سے ہماری ایوری انڈیویجول کے لیے بھی آسان ہو جائے گی، سوسائٹی کے لیے بھی آسان ہو جائے گی. ادروائز ہمارے لیے بھی ہارمفل ہے، سوسائٹی کے لیے بھی ہارمفل. ناٹ اونلی ہارمفل، ویسٹفل بھی ہے اور ڈسٹرکٹیو بھی ہے، ڈسٹرکشن میں ڈالتی ہے. اگر انکنٹرول ریلیشن شپس ہو جائیں اس طرح سے تو کیا ہوتا ہے؟ کولیپس ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی سویلائزیشنز کولیپس ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ایتھنس، آپ نے دیکھا روم، آپ نے دیکھا پرشیا، یہ بڑی بڑی سویلائزیشن، گریک سویلائزیشن، رومن سویلائزیشن، پرشین سویلائزیشن، ان کا نام ہر جگہ تھا. یہ سب کے سب ڈسٹروائے ہو گئے بالکل. اور وہی فیکٹر جو ہے وہ آج کل ڈسٹرکٹ کری ہے موسٹ آج کل کی سوسائٹیز. فرانس میں آپ دیکھیں، فرانس میں کیا ہوا؟ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ابھی امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، سویڈن میں ہو رہا ہے، انگلینڈ میں ہو رہا ہے، ویسٹرن سویلائزڈ کنٹریز جو اپنے آپ کو سویلائزڈ کہتے ہیں. فرانس اس میں سب سے آگے. فرانس نے سب سے پہلے لیڈ لی. اس نے تمام مورل obligation انہیبیشنز جو تھے ان کو شیڈ کر دیا، ان کو ہٹا دیا، سب کنٹرولز کو ہٹا دیا. اور اس سے نظر آ رہا ہے، تمام انڈیکیشن نظر آ رہی ہیں کہ فرانس جو ہے اٹ از فاسٹ موونگ ٹورڈز اے ٹوٹل کولیپس. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمارے لوگوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے امیروں کو، غریبوں کو، اور نسل در نسل کو اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو لالیسنس جو ہے، یہ جو بالکل ایتھیسٹک سوسائٹی آ گئی ہے جس میں ہم لاز کو فالو کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف، ہماری ساری کانٹیکسٹ کیا تھی اس وقت؟ دا مین ویمن ریلیشن شپ. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو پروٹیکٹ کر کے رکھے، ہماری اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، نسل در نسل کو. آمین. کوئی کویسچن ہے تو پلیز پوچھ لیجیے. ایک کویسچن تھا، ایک کلاس سے پہلے پوچھا تھا کہ یہ رمضان میں کیا ضروری ہے کہ ہم ایک قرآن ختم کریں یا ہم 2 قرآن ختم کریں، یا ہم ترجمے سے پڑھیں، یا ہم تراویح میں پڑھیں، یا ہم خالی ریڈ کر لیں، یا ہم مطلب کہ کیا ہے؟ کوئی ایسا وہ ہے، کوئی پرنسپل ہے کہ ہمیں فالو کرنا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے ہر رمضان میں ایک دفعہ قرآن ختم کراتے تھے. پورا ختم کا مطلب یہ کہ وہ جب وہ آتے تھے تو قرآن پورا جتنا بھی تھا وہ ریپیٹ کرتے تھے. لاسٹ رمضان میں جب تمام جہاں تک
ریولیشن آئی تھی. اور پھر لاسٹ رمضان میں جب کہ پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا قرآن تو پھر انہوں نے اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو اس لیے یہ کہ از اٹ سننا، یس اٹ از سننا کہ اگر آپ ایک قرآن ختم کر لیں یا 2 قرآن ختم کر لیں لیکن اس کا طریقہ صحیح ہونی چاہیے. اگر ہم تجوید بھی نہیں پڑھ رہے کر کے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اٹ از ناٹ کریکٹ. اللہ کے ورڈز ہیں اٹ نیڈس ڈیو ریسپیکٹ، اٹ نیڈس اٹس ڈیو ایمفیسس. ہر لفظ کو الگ الگ کھول کے پڑھیں. اگر آپ کی اسپیڈ اتنی تیز نہیں ہے تو پھر آپ جلدی نہ پڑھیں، آپ آرام سے پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. اگر آپ تراویح پہ جا رہی ہیں تو تراویح پہ جتنا سن لیتی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے. اگر وہاں کچھ مس ہوتا ہے تو گھر آ کے کمپلیٹ کر لیں. ایک سننے کا بھی آپ کا ہو جائے گا، ایک آپ کا پڑھنے کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ پڑھ لیا تو بھی کوئی بات نہیں. اور اگر آپ نے انڈرسٹینڈنگ سے پڑھا، میں یہ ابھی بول رہی تھی، میں نے کہا کہ جب آپ لوگ یہ آپ کے نوٹس ہیں، چلے نہ بھی نوٹس ہیں تو آپ کے پاس ورڈ فار ورڈ قرآن تو سب کے پاس ہوتا ہی ہے یا ویسے ہی ٹرانسلیشن والا ہوتا ہے. اوپر سے آپ پڑھتی جائیں قرآن کو اور نیچے سے آپ کو ٹرانسلیشن PDF کتنے موجود ہیں، آپ اس کو دیکھتے جائیں. ابھی آپ لوگوں نے اتنا پڑھ لیا ماشاءاللہ، آپ کو تمام کامن ورڈز آف دا قرآن آپ کو آتے ہیں، تمام کامن ورڈز. کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے سوائے وہ ورڈز جو کہ بار بار ریپیٹ نہیں ہو رہے. جو کامن ریپیٹ ہو رہے ہیں آپ سب کو آتے ہیں. پڑھیں اور ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کو نیچے رکھیں، وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ پڑھتی جائیں. اور اوپر سے جہاں آپ کو لگتا ہے، ابھی آپ یہ تو نہیں دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کو نیچے پڑھنے کی ضرورت نہیں، فلہم اجر غیر ممنون. تو یہ سب چیزیں جب آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، یہ سب چیزیں کلیئر ہیں. پھر کسی کی کہانی ہے، کوئی احکام ہے. اب ٹھیک ہے بیٹلز کا جو ذکر ہے وہ اگر آپ کو سب کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اٹس اوکے. اور پھر یہ جو احکامات ہیں تو یہ احکامات بھی آپ کو یو نو دا جسٹ آف اٹ، یو نو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب تراویح میں کھڑی ہوتی ہوں گی تو مجھے امید ہے کہ ہر دفعہ میری کلاس یہی کہتی ہے کہ جب ہم تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ کتنا پڑھیں. کوشش کریں رمضان ہے زیادہ پڑھیں، اور پھر روز سے زیادہ پڑھیں، اور پھر اگر رات 10 نائٹ سے آپ اور زیادہ پڑھ لیں، کیونکہ وہ تو راتیں ہیں جاگنے والی اور پڑھنے والی. چلیں اینی کویسچن کہ بند کریں؟ نو کویسچنس. چلیں انشاءاللہ سی یو. آج تھرسڈے ہے نا، ٹیوزڈے مس ہوا تھا، ٹھیک ہے ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں. اوکے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسماء آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں جی نہیں کچھ نہیں، بس مجھے بس اسلام کرنی تھی. مائک کھلا. اللہ خیر. اوکے بھائی آپ See you on Tuesday inshallah. Tuesday same time. انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.